إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله عز وجل وعلا في كتابه كما ورد في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے محلوں میں، آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ملنے ملانے والوں میں اور ہمارے تحریک میں، ہماری تنظیموں میں، ہمارے مسلکوں کے اندر اتنے منکرین حدیث جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کی پہچان مشکل ہے. ایک آدمی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتا ہے لیکن ہم میں سے کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی حسن ظن کے حوالے سے ہم یہی بات کہہ دیتے کہ جی یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے. یاد رکھیں میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور طالب علموں کہ انکار حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. بہت سارے لوگ جو منکر حدیث ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو جو ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں، یا پھر ہم حسن ظن رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ منکر حدیث نہیں ہے جبکہ وہ شخص حدیث کا منکر ہوتا ہے. کیا آپ انکار حدیث کرنے والوں کی پہچان رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے کہ منکر حدیث کون ہوتا ہے؟ آئیے اس کی پہچان ہم آپ کو کرواتے ہیں. یاد رکھیں کہ سب سے پہلا گروہ انکار حدیث کا وہ ہوتا ہے کہ جو مطلق طور پر اس بات کا انکاری ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نازل نہیں کی. یہ بھی منکر حدیث ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اوپر تنبیہ بھی فرمائی ہے کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کے عقائد، آپ کے افعال، آپ کے اعمال اور آپ کے فیصلوں کے یہ لوگ منکر ہوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات پر احادیث کو پیش کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے ساتھ ملتی رہے گی، میچ کھائے گی، اس کا مفہوم قرآن کے مفہوم کے ساتھ ملے گا تو ایکسیپٹیبل ہوگا، وگرنہ ہم ان احادیث کو رد کر دیں گے. یاد رکھیں میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں کہ وہ لوگ بھی انکار حدیث کے زمرے میں آتے ہیں. محدثین رحمہم اللہ کی اصطلاحات اور محدثین کی جو تصریحات ہیں قرآن مجید کی آیت کے مطابق، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی منکر حدیث ہی ہیں. قرآن مجید نے سورہ حشر 59 کی 7 میں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول دے اس کو لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ. قرآن مجید نے یہاں پر ہمیں نبی علیہ السلام کی ہر بات کو لینے کا حکم دیا ہے. شرط نہیں لگائی، کوئی مشروط بات نہیں بتائی کہ کون سی بات لینی ہے، کس کو چھوڑنا ہے. یہ امتی کا کام نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی بات کو دیکھے کہ کس کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ امتی کا کام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو احادیث کو جدید سائنس کے اوپر پرکھتے ہیں، جو حدیثوں کو عقل پر پرکھتے ہیں، یا جو حدیث کے اندر مانوی اور لفظی تحریف کر دیتے ہیں. جو لفظی تحریف کرتے ہیں وہ بھی منکر حدیث ہے، جو مانوی تحریف کرتا ہے وہ بھی منکر حدیث ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حدیث کے انکار کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے کسی بھی مذموم عقائد کی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار چاہے اپنے امام کی قول کی برتری کی وجہ سے ہو کہ میرے امام کا قول نیچے آ رہا ہے نبی علیہ السلام کی اس فرمان عالی شان کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کر دیتا ہے، تعویل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 14 سال تک میں نے حدیث پر غور کیا، مجھے اس کی تعویل سمجھ میں نہیں آئی. ایسے لوگ دراصل انکار حدیث کے جو ہے شہسوار ہوا کرتے ہیں. وہ لوگ جو عقل کی بنیادوں پر حدیث کو پرکھتے ہیں کہ جی حدیث عقل میں آنی چاہیے، وہ دراصل بے عقل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل وعلا نے، یاد رکھے کہ ہمیں عقل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈھالنے کا حکم دیا ہے. ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی عقل کو کتاب اور سنت کے مطابق بناؤ، نہ کہ کتاب اور سنت کو اپنی عقل کے مطابق بناؤ. اس کے علاوہ آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، الہادی فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی فرمان کو جو ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو ماڈرن سائنس کے مطابق
ڈالا جاتا ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر سائنس نے قبول کر لیا، ایکسپٹنس دے دیا، تو پھر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقابلہ سائنس کیا دنیا کا کوئی علوم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی وحی ہے۔ وحی کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں غلطی کے امکانات کی تو بہت بڑی بات ہے، اس کے حوالے سے سوچنا بھی کفر ہے، کیونکہ یہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمام قسم کی تحریفات، تمام قسم کی تبدیلی سے اور تمام قسم کی رد و بدل سے اور رائے کے دانے کے برابر بھی اس میں نقص اور کمی نہیں آئے گی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں قرآن نازل ہوا، جیسے نبی پاک کے دور میں حدیث رسول نازل ہوئی، قیامت تک اللہ کے حکم سے یہ اسی حالت کے اندر رہیں گی۔ اب اگر کوئی شخص اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو وہ منکر حدیث ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ انکار حدیث صرف یہی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا۔ ایک آدمی حدیث کو زبان سے مانتا ہوتا ہے لیکن اپنے دل کے اندر اس کو قبول نہیں کرتا، یا پھر نبی علیہ السلام کی بات کو مانتا تو ہوتا ہے، نبی کی ذات کو تو مانتا ہے، لیکن دل کے اندر نبی علیہ السلام کے فیصلے کے حوالے سے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، وہ بھی منکر حدیث ہی ہوتا ہے۔ یاد کیجئے قرآن مجید کی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء سورہ 4 کی 65ویں آیت ہے، تیرے رب کی قسم کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لے۔ اگر کسی نے فیصلہ نبی علیہ السلام کی طرف لوٹا دیا اور فرمایا کہ حتی یحکموک فیما شجر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، فیصلہ لوٹا دیا دل میں تنگی ہے تب بھی مسلمان نہیں، فرمایا دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ اب اگر دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کر رہا لیکن جو نبی نے فیصلہ دیا اس فیصلے کو خوشی سے تسلیم نہیں کر رہا، تو فرمایا یسلموا تسلیما، اس کو نبی پاک کا فیصلہ خوشی سے تسلیم کرنا ہوگا، وہی شخص مسلمان رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی تھی، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ جو لوگ اپنے مسیریوں پر بیٹھ کر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار کر دیں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داؤد کے اندر اور کتاب السنہ جو ہے وہ چیپٹر کا نام ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4605، حدیث کا حکم جو ہے وہ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لَأَلْفِيَنَّ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، کہ تم میں سے ایک آدمی ہوگا جو اپنے جو ہے وہ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یَأْتِي الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْرِ یاتیہ الامر من امری، اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی ایک حکم آئے گا، مما امرت بہ، میں جس چیز کا حکم میں نے دیا وہ حکم اس کے پاس پہنچے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اور نہیت عنہ، یا کوئی ایسا حکم پہنچے گا کہ جس سے میں نے منع کیا ہے کسی کام سے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ یوں کہے گا فیقول، پھر وہ یوں کہے گا لا ندری، ہم نہیں جانتے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو اللہ کی کتاب میں ہم نے پایا بس ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ وہ یہ کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا کرے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہم حرام کرتے ہیں، اور جو نبی نے حرام کردہ چیزیں ہیں جو نبی نے اسلام سے ہم کی ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے بھی ہوگا کہ لوگ کیا کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں اور جو اللہ کے نبی نے حرام کیا ہوگا اس کو لوگ نہیں مانیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ جو اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں اس کو مانیں گے اور جو نبی نے حرام کیا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے۔ یہ پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی اور آج کے زمانے میں تو واضح طور پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انکار حدیث صرف اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو حدیث کا انکار کر دے صرف، بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جو حدیث کی تعویلات دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو حدیث کی اصطلاحات کو بدل دیتے ہیں اپنے مذموم عقائد کی آبیاری کے لیے، ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے امام کے یا اپنے مذہب کی آبیاری کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کی تعویل کر دیتے ہیں، اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے عمل نہیں کرتے اور نبی علیہ السلام کی بات پر نبی علیہ السلام کی امتی کو غالب کرتے ہیں۔ یہ سارے انکار حدیث، کوئی چھوٹے درجے پر انکار حدیث پر فائز ہے، کوئی بڑے درجے پر انکار حدیث پر فائز ہے، لیکن ہیں یہ سارے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔